اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے 18ویں حصے میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے دجال سیریز کے 17ویں حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، مقام مدفون اور آخر میں نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم اسی نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم کافی زیادہ سنتے رہتے ہیں، پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکیں۔ انہوں نے 1992 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا میں ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ نیو ورلڈ آرڈر اصل میں ایک نیا مذہب ہے جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس نئے مذہب کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہیں، اور اب سوچ کر حیران ہوں گے کہ 1992 کے بعد دنیا کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی اور تبدیلی آئی ہے۔ ظاہراً یہ نظام اگرچہ دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔ اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس راستے میں واحد رکاوٹ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر ختم کرنے پر زور دیا گیا، جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ عالم اسلام میں اس وقت جو دینی بیداری کی تحریکات ہیں، جن کو وہ بنیاد پرست تحریک کہتے ہیں، جو پاکستان میں بھی ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، افغانستان، الجزائر، ترکی، جو خالص اسلام کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی حکمرانی کی بنیاد پر، کسی آمیزش کے بغیر قرآن و سنت کے خالص نظام کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تحریکات اب بھی موجود ہیں، کہیں طاقتور ہیں اور کہیں کمزور، اور کہیں درمیانی کیفیت میں، لیکن موجود ضرور ہیں۔ دینی بیداری کی ان تحریکات کو امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، جاپان اور جرمنی متفقہ طور پر ہر قیمت پر دبانا چاہتے ہیں۔ ان تحریکات میں کسی تحریک کو اس پوزیشن پر نہیں آنے دینا چاہتے کہ وہ ملک اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنے نظام نافذ کر سکیں، اور نظام کو نافذ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اسلامی نظام کو صحیح نمونے پر پیش کر سکیں۔ کیونکہ یہ طے ہے کہ آج دنیا انسانیت جس مشکل دور سے گزر رہی ہے، اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں بھی اسلامی نظام کو صحیح طور پر نافذ کر کے اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو دنیا پیاسی ہے، دنیا ترس رہی ہے کسی اچھے نظام کو۔ اس نظام کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور یہ بات عالم کفر بھی سمجھتا ہے کہ اگر اسلام صحیح معنوں میں نافذ ہوا تو ایک نمونہ آئے گا، ایک مثال سامنے آئے گی، اور پھر یہ جھوٹے جتنے نظام ہیں ان کے لیے راستہ چھوڑے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے عالم کفر کی کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کو متنازع بنا کر، اسلام کے نظام کو متنازع بنا کر ان کو کچل دیا جائے۔ آج ہم ان تمام مسلم ممالک کا حال دیکھ سکتے ہیں جہاں اسلام کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی رہی، جن میں افغانستان، شام، عراق، یمن، لیبیا شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں کتنی محنت کی گئی۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافہ، تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں شامل کیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عالمی اداروں نے اس کو بدمعاشی سے دنیا میں نافذ بھی کرایا۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطۂ حیات کے طور پر اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا، اور ان قوموں کا کھانا پینا بند کرنے سے لے کر ادویات، اور پھر ان ممالک پر قبضہ کر کے وہاں اپنا یہی نیا مذہب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ سودی نظام اس شریعت کا اہم حصہ اور اس کی جان ہے، لہٰذا سودی نظام کے خاتمے اور غیر سودی نظام کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ البتہ نام کے ساتھ اپنے مروجہ مذہب کا نام لگانے کی اجازت ہے، مثلا ہندو بینک، خالص رومن کیتھولک بینک، اسلامی بینکنگ وغیرہ، لیکن نظام سودی ہی رہنا چاہیے، البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔
نیو ورلڈ آرڈر میں عورت ذات کو عزت کی چوٹیوں سے گرا کر فٹ پاتھ، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی تکمیل اس شریعت کا حصہ بنی۔ لہٰذا دنیا کو بھی اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھنا ہوگا۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب بنے گا۔ امریکہ میں ہر سال 19 سال سے کم عمر کی غیر شادی شدہ لڑکیاں 10 لاکھ سے زیادہ ناجائز بچے پیدا کرتی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولمن نے اپنی کتاب کانسپیریٹر ہیرارکی میں کھینچا تھا۔ عالمی ادارے مختلف نعروں، ناموں اور تنظیموں کے ذریعے اس نئے مذہب میں لوگوں کو داخل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کولمن کے یہ اقتباسات پڑھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ نیو ورلڈ آرڈر محض اقتصادی صورتحال سے متعلق نہیں، بلکہ یہ مکمل ایک نظام اور ایک نیا مذہب ہے۔ ڈاکٹر کولمن لکھتے ہیں، ایک عالمی حکومت اور ایک ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہو، مستقل غیر منتخب مرسی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے امکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی، فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کنٹرول کی جائے گی، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں۔ To stabilize the population. When I was born, there So what's wrong with the population? I mean, were too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But if there were less people, they'd be using less stuff. Mr. Turner, I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Right, me too. Thank you. One-child family. Exactly. One-child policy. اور وہ ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا، جہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا، صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ ان پر عمل درآمد ایک عالمی قوت، ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی۔ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ جو لوگ ایک عالمی حکومت کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، انہیں زندہ رہنے کے لیے وسائل سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ بغاوت کریں گے وہ بھوکے مر جائیں گے یا باغی قرار دیے جائیں گے۔ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کے نصاب کا حصہ سمجھا جائے گا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ مرد ہو یا عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے، اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر برسلز، بیلجیم کے نیٹو کمپیوٹرز میں محفوظ ہوگا، جبکہ عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوراً دسترس میں ہوگا۔ شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں رہے گی جیسے آج کل ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بچوں کو پلے گروپ میں بھیجنا اس کی ابتدا ہے۔ جنسی اختلاط پر مبنی لٹریچر اور فلموں کو فروغ دیا جائے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر سنیما کے لیے لازم ہوگا کہ وہ جنسی فلمیں دکھائے، جن میں ہم جنس پرستی پر مبنی فلمیں شامل ہوں گی۔ ذہنی قوت سلب کرنے والی ادویات کا استعمال بھی وسیع تر کر کے اسے لازمی قرار دیا جائے گا۔ ذہن پر قابو پانے والی یہ ادویات کھانوں یا پانی کی سپلائی میں لوگوں کی مرضی یا علم کے بغیر دی جائیں گی۔ منرل واٹر، پیپسی، کوک، سٹنگ وغیرہ، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمام صنعتیں ایٹمی توانائی سسٹم کے ذریعے تباہ کر دی جائیں گی۔ اس وقت اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔
مثلاً عورتوں کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگرانی کی جاتی رہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خریدنا شروع کیا۔ اس نظام میں مزید تیزی 1999 کے بعد لائی گئی۔ اس کتاب کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر ایک نیا مذہب ہے جس کو دجال کے پیروکار دجال کے آنے سے پہلے ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تاکہ دجال ساری دنیا کو صرف ایک مقام سے کنٹرول کر سکے۔ 1999 وہ سال ہے جس کے بعد یہ تبدیلیاں اور زیادہ تیزی سے رونما ہوئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دجال 1991 سے اپنے یہودی ایجنٹوں کو خود ہی رہنمائی دے رہا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہودی دنیا پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وقت ہے خود کو سنبھالنے کا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا 18واں حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دجال سیریز کے اگلے حصے میں ہم ان 13 خاندانوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔